شہادت کے صندوق میں پوشیدہ روحانی بھید۔ خروج کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 10 سے 22 آیت۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مڑنا، اور اس کے اوپر ارد گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر اس پر سونا مڑنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھایا جائے۔ چوبے صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائے۔ اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لینا۔ کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں۔ اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ آج کا موضوع شہادت کا صندوق ہے۔ شہادت کا صندوق اپنی لمبائی میں 113 سینٹی میٹر اور اپنی چوڑائی میں 78 سینٹی میٹر اور اپنی اونچائی میں 78 سینٹی میٹر کی پیمائش رکھتا تھا، اور وہ کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور خالص سونے کی ساتھ منڈا ہوا تھا۔ اس صندوق کے اندر پتھر کی 2 تختیاں تھیں جن پر 10 احکام کن تھے، من کا سونے کا مرتبان، اور بعد میں ہارون کی پھوٹی ہوئی لاٹھی اس میں شامل کی گئی تھی۔ تب عہد کے صندوق کے اندر دھری گئی یہ 3 چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ ان چیزوں کے وسیلہ سے میں یسوع مسیح کی 3 خدمات کے جامع وضاحت فراہم کرنا پسند کروں گا۔ آئے اب ہم عہد کے صندوق کے اندر رکھی گئی ان 3 چیزوں میں ظاہر کی گئی روحانی سچائی کا معائنہ کریں۔ شریعت کے ساتھ کن کی گئی پتھر کی 2 تختیاں۔ شریعت کے ساتھ کن کی گئی پتھر کی 2 تختیاں جو عہد کے صندوق کے اندر رکھی گئی تھیں ہمیں بتاتی ہے کہ خدا شریعت کو بنانے والا ہے جو ہمیں اپنے قوانین دے چکا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 1 سے 2 آیت بیان کرتی ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس حوالہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں میں 2 شریعتیں، زندگی کی شریعت اور موت کی شریعت قائم کر چکا ہے۔ ان 2 شریعتوں کے ساتھ خداوند تمام بنی نوع انسان کے لیے موت اور نجات لا چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم شریعت کی وسیلہ سے پہچان سکتے ہیں کہ ہم ناقابل بچاؤ جہنم کا مقدر رکھنے والے گناہ گار ہیں، تاہم ان کے لیے جو اپنی گناہ گار فطرت اور سیاہ مقدر کو جانتے ہیں، خدا اپنی شریعت، نجات کی شریعت یعنی مسیح یسوع میں زندگی کے روح کی شریعت عنایت کر چکا ہے۔ خدا انہیں یہ 2 شریعتیں دینے کے وسیلہ سے سب کا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ من پر مشتمل سونے کا مرتبان۔ سونے کا مرتبان جو صندوق میں پایا جاتا تھا من رکھا جاتا تھا۔ جب اسرائیل کے لوگوں نے بیابان میں 40 سال گزارے، خدا نے ان کے لیے آسمان سے خوراک فراہم کی، اور اسرائیلی اس من کو مختلف طریقوں سے پکا کر زندہ رہے، اور یہ سفید دھنیے کے بیج کے مانند اور اس کا ذائقہ شہد کے ساتھ بنے ہوئے کرچے بسکٹ کی مانند تھا۔ اس من نے جو خدا اسرائیل کے لوگوں کو دے چکا تھا ان کی زندگیاں زندہ رکھی،
جب تک وہ کنعان کی سرزمین میں داخل نہ ہوئے۔ اسی طرح یہ اس کھانے کو یادگاری کے طور پر رکھنا تھا جو اس برتن میں محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آج کے ایمانداروں کو بھی زندگی کی روٹی کھانی چاہیے، یعنی خدا کے روحانی بیٹوں کو یقیناً جب کہ اس دنیا میں ہیں جب تک وہ آسمان پر داخل نہیں ہو جاتے پرورش پانی چاہیے۔ لیکن موقع موجود ہیں جب ہم دنیا کی روٹی کو کھانا یعنی خدا کے کلام کی بجائے اس دنیا کی تعلیمات کو لینا چاہتے ہیں۔ پھر بھی خدا کے بیٹوں کو یقیناً واقعی اور حقیقتاً کنعان کی سرزمین میں پہنچنے سے پہلے کس پر زندہ رہنا چاہیے؟ وہ خدا کا کلام ہے جو حقیقی زندگی کی روٹی ہے، یعنی جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ کوئی شخص کبھی ابد تک حقیقی زندگی کی روٹی کھانے سے نہیں اکتاتا۔ جتنی زیادہ ہم روحانی روٹی کھاتے ہیں اتنی ہی زیادہ یہ ہماری جانوں کے لیے حقیقی زندگی بنتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کی بجائے دنیا کی تعلیمات کی روٹی پر پرورش پاتے ہیں، ہماری جانیں حتمی طور پر مردگی میں ختم ہو جائیں گی۔ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو من کے ایک برتن میں ڈالنے اور اسے محفوظ رکھنے کا حکم دیا جو آسمان سے برسا تھا۔ جس طرح خروج کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 33 میں دکھایا گیا ہے کہ خدا نے فرمایا ایک مرتبان لے اور ایک اور من اور اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا ہے۔ من جو آسمان سے برسوں لوگوں کی جانوں کے لیے حقیقی زندگی کی روٹی تھا، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ استثنا کی کتاب اور اس کا 8 باب اس کی 3 آیت۔ تب ہمارے لیے زندگی کی حقیقی روٹی کون ہے؟ بپتسمہ جو یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لینے کے لیے حاصل کیا، اور اس کی مصلوبیت اور خون بہانا ہماری حقیقی زندگی کی روٹی ہے۔ ہمیں اپنا بدن اور خون دینے کے وسیلہ سے یسوع مسیح ابدی زندگی کی روٹی بنا چکا ہے۔ جس طرح یوحنا کا خط اس کا 6 باب اس کی 48 سے 74 آیت تک ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، اور یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ ہمارے خداوند نے فرمایا، جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، اور یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کا بدن اور خون تھا۔ کلام مقدس میں یسوع کا گوشت ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے دریا یردن پر یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور یسوع کا خون ہمیں بتاتا ہے کہ چونکہ یسوع نے بپتسمہ لیا تھا وہ دنیا کے گناہوں کو لے گیا اور مصلوب ہونے کے وسیلہ سے گناہ کی سزا برداشت کی۔ مرتبان میں وہ من جو شہادت کے صندوق کے اندر رکھا گیا تھا اسرائیلیوں کے لیے زندگی کی روٹی تھا جب وہ بیابان میں تھے، اور نئے عہد نامہ کے دور میں اس کا روحانی مطلب ہے کہ جو یسوع مسیح کے گوشت کو بیان کرتا ہے۔ یہ سچائی ہمیں بپتسمہ کے بارے میں بتاتی ہے جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے تمام گناہ گاروں کو بدکاریاں اٹھا لی، اور خون جو اس نے صلیب پر بہایا،
کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے بدن پر اس دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنا خون بہایا اور صلیب پر مر گیا، اور اس کا بپتسمہ اور خون بہانا نئی زندگی کا ابدی سرچشمہ بن چکا ہے، جو ایمانداروں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی قابل کرتا ہے۔ گوشت جو یسوع نے اپنے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے جو اس نے صلیب پر بہایا گناہ گاروں کی بدکاریوں کو لینے کے لیے یاد دہانی زندگی کی روٹی ہے، جو تمام گناہ گاروں کو گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے قابل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً اس وجہ کا احساس کرنا چاہیے کیوں یسوع نے فرمایا، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 53 آیت۔ کون بڑا ہے؟ جب ہم یوحنا 6 باب کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت زیادہ تر یہودی موسیٰ کو یسوع سے عظیم خیال کرتے تھے۔ جب یسوع زمین پر آیا انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے باپ موسیٰ سے بڑا ہے؟ حقیقت میں انہوں نے موسیٰ کو سب سے بڑا خیال کیا، کیونکہ یہودی یسوع کو مسیحا کے طور پر پہچاننے میں ناکام ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسے آنکھ کے ناسور کی طور پر دیکھا، پس انہوں نے اسے یہ پوچھتے ہوئے چیلنج کیا، کیا تم موسیٰ سے بڑا ہے؟ اسرائیل کے لوگ یہوہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور وہاں صرف 30 سال کی عمر ایک نوجوان آدمی دعویٰ کرتے ہوئے آیا، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہ ہے کیوں وہ دونوں موسیٰ اور یسوع کی قدرت کا موازنہ کرتے تھے۔ جس طرح یسوع نے بعد میں کلام کیا، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، وہ پوری انسانی تاریخ میں سے ہر بنی نوع انسان سے کہیں بڑا ہے، کیونکہ وہ بذات خود خالق ہے۔ کیسے محض مخلوق اپنے خالق کو حتیٰ کہ چیلنج کرنے کی جرت کر سکتی ہے؟ حتیٰ کہ اس طرح بعض لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یسوع صرف ایک عظیم استاد، محض انسانی تاریخ کی عظیم دانشوروں میں سے ایک ہے۔ کیسا کفارہ ہے! یسوع خدا، بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ وہ قادر مطلق اور ہر جگہ نظر آنے والا خدا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا اور آپ کو اور مجھے ہمارے تمام گناہوں اور ابدی موت سے بچانے کے لیے، ہمارا حقیقی نجات دہندہ بننے کے لیے وہ ایک انسان کے بدن میں زمین پر آیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ آخر میں یسوع حتمی طور پر کہہ رہا تھا کہ وہ مسیحا ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ یسوع کیا فرما رہا تھا؟ نہ ایمان رکھنے کے قابل ہوئے، نہ ہی اسے قبول کرنے کے، اور اس کا نتیجہ ایک سنجیدہ غلط فہمی ہوا۔ جس طرح وہ حیران ہوئے، کیسے تو ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے گا؟ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں گے اگر ہم حقیقتاً آپ کا گوشت کھائیں اور آپ کا خون پیئیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کچھ آدم خور قسم کے لوگ ہیں؟ لیکن وہ جو یسوع کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ابد تک زندہ رہیں گے۔ یسوع کا گوشت زندگی کی روٹی ہے۔ من کا اصل وجود جو اس مرتبان میں رکھا گیا تھا، زندگی کی روٹی یسوع مسیح کا گوشت اور خون ہے، اور اس زمین پر آنے اور اپنا گوشت اور خون دینے کے وسیلہ سے یسوع ہمیں زندگی کی روٹی کھانے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے قابل کر چکا ہے۔ تب کیسے کوئی یسوع کا گوشت کھا اور اس کا خون پی سکتا ہے؟ یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کا واحد طریقہ یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے گناہ کی معافی دینے اور ہمیں ابد تک آسمان کی بادشاہی میں زندہ رہنے کے قابل کرنے کے لیے ہمارا خداوند بپتسمہ لینے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے، اور وہ یوں ہماری جانوں کے لیے خوراک بن چکا ہے۔ اب خدا کے پانی اور روح کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں یقیناً روحانی خوراک کھانی چاہیے اور ابدی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ آئیں مجھے زیادہ تفصیل سے گواہی دینے کی اجازت دیں۔
محض کیسے ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں؟ جس طرح آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زمین پر آیا اور 30 سال کی عمر میں یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور تب اس نے صلیب پر مر کر خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی ساری سزا برداشت کی۔ یہ اس اصل سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اس کا گوشت کھا سکتے اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ گناہوں کا دھونا مکمل ہوا تھا جو ہی بنی نوع انسان کے گناہ یسوع کے بدن پر بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا منتقل ہوئے تھے۔ اس کا خون پینے کا مطلب ہے کہ جیسے یسوع نے بپتسمہ لیا اور صلیب پر اپنا خون بہایا، تو اس خون نے جو اس نے بہایا ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی۔ اسی طرح وہ جو اپنے دلوں میں یسوع کے خون پر ایمان رکھتے ہیں اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے گناہوں کی سزا صلیب کے سائے سزا کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہو گئی جو یسوع نے برداشت کی۔ ہمیں یقیناً اس سچائی کا احساس کرنا چاہیے اور ہمیں یقیناً اس پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح زمین پر آیا اور یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت ہمارے گناہوں کو قبول کیا۔ اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ خدا نے ہمیں یسوع کا گوشت کھانے اور ایمان کے وسیلہ سے اس کا خون پینے کو کہا، کیونکہ یسوع نے بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا تمام گناہوں کو کسی کی بدکاری کو نہ چھوڑتے ہوئے اٹھا لیا، اور کیونکہ اس نے اپنا بدن صلیب کی سزا کے لیے دے دیا، اپنا قیمتی خون بہایا، اور ان کے دل جو ایمان رکھتے ہیں اب پاک اور پیاس سے آزاد ہیں، جس طرح وہ اپنے تمام گناہ دھو چکے ہیں۔ ایمان کے وسیلہ سے گناہ کی ساری سزا برداشت کر چکے ہیں۔ یہ ہے کیوں یسوع نے فرمایا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ یوحنا کی انجیل 6:55 آیت۔ حت الواضح یقینی طور پر یہی یسوع بے شک نجات دہندہ خدا کا بیٹا جو ہمارے گناہوں کو دھو چکا اور ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کر چکا ہے، ہمیں شریعت سے جو گناہ کی مزدوری موت کا اعلان کرتی ہے آزاد کرنے اور ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے دھونے اور ہمیں ہماری ساری سزا سے چھڑانے کے لیے اس واحد نجات دہندہ اور خدا کے بیٹے نے صلیب پر اپنا ذاتی بدن دے دیا، اپنا خون بہایا اور یوں ان کے دلوں کو پاک کر دیا جو ایمان رکھتے اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ یسوع کے گوشت اور خون کا اثر ہے۔ یسوع نجات دہندہ ہے جس نے گناہوں اور بنی نوع انسان کی سزا کی فکر کی۔ یسوع نجات دہندہ ہے جس نے بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا بنی نوع انسان کے گناہوں کو قبول کیا۔ وہ مصلوب ہوا اور ان گناہوں کی سزا برداشت کرنے کے لیے اپنا خون بہایا۔ یہ تھا کیونکہ یسوع ہم میں سے اس پر منتقل ہوئے دنیا کے گناہوں کو قبول کر چکا تھا، یعنی گناہ کی سزا جو اس نے مصلوب ہونے کی بدولت برداشت کی ہمارے ذاتی گناہوں کی سزا بن سکتی تھی۔ یہ پانی اور روح کی سچائی پر ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون بہانے پر اور اپنے ذاتی گناہوں کی معافی کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم روحانی طور پر یسوع کا گوشت کھا اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس زمین پر آیا، اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر ہمارے گناہوں کی ساری سزا برداشت کی، تاکہ ہم وہ لوگ بن سکیں جو اس کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے اور یوں ابدی زندگی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ بپتسمہ اور یسوع کے خون بہانے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اب ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی سکتے ہیں۔ یسوع کے بپتسمہ سے اور خون پینے کے وسیلہ سے جو اس نے ہماری ذاتی گناہ کی معافی کی خوراک کے طور پر صلیب پر بہایا، ہم اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ اس ایمان کی وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور خدا کے بیٹے بننے اور خدا کی بادشاہی میں اب تک زندہ رہنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی۔ شہادت کے صندوق کے اندر رکھی گئی اشیاء کے درمیان ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی یسوع مسیح کو آسمان کی بادشاہی کے دائمی سردار کاہن کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ابدی زندگی اسی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اپنے فہم کو آسان کرنے کے لیے آئے ہم گنتی
کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 1 سے 2 آیت کی طرف رجوع کریں۔ اور کورم بن ازار کہات بن لاوی نے بن روبن میں سے ایلیاب کے بیٹوں اور دانت اور ابرام اور پلت کے بیٹے ان کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے۔ یہاں یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ لاویوں میں سے 2 اشخاص یعنی جماعت کے مشہور رہنما باہم اکٹھے ہوئے اور موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ، ہارون اور مصر کی سرزمین سے باہر نکلنے کی رہنمائی کے لیے کیا کر چکے ہو؟ کیا تم ہمیں پاکستان دے چکے ہو؟ کیا تم ہماری نخلستان تک رہنمائی کر چکے ہو؟ تم ہمارے لیے کیا کر چکے ہو؟ کیا تم ہمیں آخر میں ریگستان کی ریت پر صرف مرنے کے لیے بیابان میں نہیں لا چکے؟ تم کیسے اپنے آپ کو خدا کے خادم کہہ سکتی ہو؟ کیا خدا صرف تمہارے وسیلہ سے کام کرتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں موسیٰ اور ہارون کی رہبری کے خلاف سرکشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت خدا نے کور، دانت، اون اور جماعت کے دوسرے سرداروں سے جنہوں نے سرکشی کی کہا، اور ان کے سب سرداروں سے ان کی آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے، اور ہر سردار کا نام اس کی لاٹھی پر لکھ، اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا۔ تب خدا نے کہا، اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی، اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے ہیں اور کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا۔ گنتی کی کتاب اور 17 باب اس کی 5 آیت۔ آیت نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کی لاٹھی جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی، کلیاں پھوٹی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے۔ تب آیت 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھے، اور اس طرح تو اس کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو۔ یہ ہے کیسے ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی عہد کے صندوق کے اندر دھری اور رکھی گئی تھی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہارون اور لاوی کی نسل سے اسرائیل کے لوگوں کے سردار کاہن کے طور پر مخصوص ہوا تھا۔ موسیٰ خدا کا نبی تھا اور ہارون اس کی نسل سے اسرائیل کے لوگوں کے سردار کاہن تھے۔ خدا بذات خود ضمیر سردار کاہن کے فرائض ہارون کے سپرد کر چکا تھا۔ خدا موسیٰ کو قربانی کا نظام دے چکا تھا، جہاں اسرائیل کے لوگوں قربانی کے جانور لاتے اور خدا کو پیش کرتے تھے۔ جب کبھی وہ گناہ کرتے اور وہ ہارون کی قربانی کے نظام کی شرط کے عین مطابق ان جانوروں کو پیش کرنے کا نگہبان بن چکا تھا، حتیٰ کہ گو خدا سردار کاہن ہارون کے سپرد سارے کہانتی فرائض کر چکا تھا، پھر بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کی کہانت کے خلاف چیلنج کیا۔ اور یہ ہے کیوں خدا ہارون کی لاٹھی کو یہ ثابت کرتے ہوئے پھوٹنے کی نوبت تک لے آیا کہ اس کی کہانت خدا کی طرف سے تھی۔ تب اس نے اسرائیل کے لوگوں کو اس لاٹھی کو اس سبق کی یاد دہانی میں شہادت کے صندوق کے اندر رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے کیسے شریعت کی 2 تختیاں مرتبان جو من رکھتا تھا اور ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی سب شہادت کے صندوق کے اندر رکھے گئے تھے۔ روحانی طور پر یہ تینوں چیزیں کیسے بیان کرتی ہیں؟ وہ ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی خدمات کو بیان کرتی ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمارے تمام گناہ مٹانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ اول اس نے نبی کی خدمت پوری کی۔ وہ الفا اور اومیگا ہے اور وہ آغاز اور انجام کو جانتا ہے، اور وہ ہم سب کو اول اور آخر کے بارے میں سکھا چکا ہے۔ ہمارا خداوند جانتا ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہی رہ جاتے تو بنی نوع انسان کے یعنی باپ کے اور میرے ساتھ کیا واقع ہوتا۔ دوم، یسوع آسمانی بادشاہت کا ابدی سردار کاہن بن چکا ہے، اور وہ اس زمین پر آیا کیونکہ وہ بذات خود ہمارا نجات دہندہ بننے کے وسیلہ سے، یعنی ہمارا مکمل طور پر آسمان کی بادشاہی کا حقیقی سردار کاہن بننے کے وسیلہ سے ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا تھا۔ سوم، یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ کلام مقدس اعلان کرتی ہے، اور اسی کی پوشاک اور ران پر یہ نام
لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19 باب اور اس کی 16 آیت۔ اور وہ پوری کائنات کا اصل خالق اور یوں ہر چیز پر حکمرانی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی بادشاہ نبی ہے، وہ ہمیں ہم گناہ سے ہماری نجات کی سچائی سکھا چکا ہے، اور آسمان کا ابدی سردار کائن ہے، اب ہمارا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ ہمارا خداوند آپ کو اور مجھے گناہ سے آزاد کر چکا ہے، ہمیں خدا کے لوگ اور اس کے بیٹے اور اس کے خادم بنا چکا ہے، اور وہ ہمیں اچھے کام کرنے کے قابل کر چکا ہے، اور وہ ہماری جانوں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے قابل کر چکا ہے، تاکہ ہم حتیٰ کہ زمین پر نئی زندگیاں گزار سکیں۔ اور وہ ہمیں نئی زندگی عطا کر چکا ہے تاکہ جب وقت آئے وہ ہمارے بندوں کو زندہ کرے اور ہمیں آسمان پر اس کے ساتھ ابد تک زندہ رہنے کے قابل کرے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یسوع مسیح کون ہے؟ وہ ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح ہمارا نبی، ہمارا سب ابدی سردار کائن، ہمارا بادشاہ ہے۔ اگرچہ ہم خدا کی مرضی کی نافرمانی نہیں چاہتے، ہم اتنے ناکافی اور کمزور ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ ہر وقت گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم یوں زندہ رہنا جاری رکھتے ہیں، اسی طرح مرتے ہیں، تب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری جاننے کی مناسب جگہ کیا ہوگی؟ کیا یہ آسمان یا جہنم ہوگا؟ اگر ہم میں سے سب کو شریعت کے مطابق پرکھے جانا تھا، جو اعلان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو کیا ہم سب تباہ نہیں ہوں گے؟ اور وہ جو ہم جیسے ایسے لوگوں کو گناہ اور تباہی سے بچا چکا ہے اور ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے، یسوع مسیح ہے۔ وہ بذات خود اس زمین پر آیا اور ہم سے محبت کی، ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے، جو یوں اپنے گلے کا اچھا چرواہا بن کر ہمیں گناہ سے چھٹکارا دے چکا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے آپ سے اور مجھ سے اتنی محبت کی کہ وہ بذات خود ہمارے لیے اس زمین پر آ گیا، دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا، مصلوب ہوا اور صلیب پر مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہمارے حقیقی طور پر نجات دہندہ بن چکا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو ہمارے دلوں میں ہمارے نجات دہندہ بن چکا ہے، ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو گناہ سے پاک ہیں، جو نجات کی بخشش حاصل کر چکے ہیں، جو ہمیں خدا کے بیٹے بننے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے قابل کر چکا ہے۔ ایک چیز موجود ہے جو ہمیں یقیناً حتمی طور پر خدا کے سامنے ایمان رکھنے کی وجہ سے یقین سے کرنی چاہیے، یہ ہے کہ یعنی کیونکہ خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ اس زمین پر ایک انسان کے بدن میں مجسم ہو کر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہمارا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں ہمارے ایمان کی بدولت یسوع کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے وسیلہ سے ہے کہ ہمیں ابدی زندگی مل سکتی ہے، کیونکہ اس حقیقت سے زیادہ کچھ اور واضح نہیں ہو سکتا کہ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اسے مانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا چاہیے، اور کوئی بھی شخص اس واحد ایمان کو حاصل کر سکتا ہے جو پہچانتا ہے اور یسوع کی معرفت مکمل ہوئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ جس طرح یہ ہے، ہمارے کرنے کے لیے کچھ دوسرا نہیں بلکہ ایمان رکھنا ہے۔ ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے بلکہ خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے میں تیز ہیں، لیکن خدا پھر بھی آپ کو اور مجھے ہمارے تمام گناہوں سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بچا چکا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیسے خدا نے پرانے عہد نامہ کے دور میں اپنی نجات کے بارے میں فرمایا، تب کس طریقے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بچا چکا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ اور سردار کاہن کے پہننے والے کپڑوں میں ظاہر کیے گئے رنگوں کے وسیلہ سے اس نجات کے بارے میں فرمایا۔ خیمہ اجتماع کے دروازہ میں ظاہر کیے گئے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے رنگ کا مکاشفے ہیں، جو ہم پر اس کی کامل نجات کو ظاہر کرتے ہیں،
اور سردار کاہن کے کپڑوں پر سونے کے تار کا اضافہ کیا گیا تھا۔ آسمانی دھاگا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح اس زمین پر ہمارے نجات دہندہ کے طور پر آیا اور بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ ارغوانی دھاگا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خدائے خالق ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ سرخ دھاگا ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، وہ دنیا کے گناہوں کو لے گیا اور اپنا خون بہانے اور مرنے کے وسیلہ سے صلیب پر ان کے لیے لعنتی ٹھہرا۔ یوں ہمیں نجات دی جو ہمارے تمام گناہوں کی لعنت سے آزاد کر چکی ہے۔ باریک بٹے ہوئے کتان کا مطلب پرانے اور نئے عہد نامے کا واضح کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خداوند اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ان گناہوں کو مٹا چکا ہے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی جانوں کو برف کی مانند سفید کر چکا ہے اور انہیں بچا چکا ہے۔ سونے کا تار ایمان کو ظاہر کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کیا کر چکا ہے۔ یہ ہے کیوں سونے کا تار چمکتا ہے۔ آپ کو اور مجھے کچھ فخر نہیں کرنا، لیکن ہم پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بذات خود خدا اور خدا کا بیٹا ہمارے لیے کیا کچھ کر چکا ہے۔ ہم واقعی خدا کی محبت سے ملوث ہو سکتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور صرف راست کاموں پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو وہ کر چکا ہے اس کے وسیلہ سے پرورش پا سکتے ہیں۔ یہ خدا ہمیں خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے کیا بتا رہا ہے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا شہادت کے صندوق کی معرفت جو خیمہ اجتماع کے اندر رکھا گیا تھا کیا فرما رہا ہے۔ ہمیں یقیناً جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح اس زمین پر آیا، بنو انسان کے، اور ہمارے تمام گناہوں کو یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے کی بدولت اٹھا لیا، صلیب پر مرنے کی بدولت ہمارے گناہوں کی لعنت برداشت کی، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ شہادت کے صندوق کے وسیلہ سے خدا اسے واضح کر رہا ہے کہ ہمیں یقیناً واقعی اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر اور اپنے ذاتی خدا کے طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ جو یسوع کے بپتسمہ پر ان کے اپنے ذاتی گناہوں کو اٹھانے کے طور پر، یسوع کے صلیبی خون پر اپنے گناہوں کی موت کے طور پر، یسوع مسیح کی موت پر اپنی ذاتی موت کے طور پر، اور اس کے جی اٹھنے پر اپنے ذاتی جی اٹھنے کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہیں خدا نجات دے چکا ہے۔ پس خیمہ اجتماع تب کس کو بیان کرتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں نجات کے طریقے کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ساتھ یسوع مسیح آپ کو اور مجھے ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ یسوع مسیح تھا جس نے بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا اور یوں ہمارے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا، ان سب کو دھو دیا اور ہماری ساری بدکاریوں کے لیے لعنتی ٹھہرا، اور ہمیں ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ پرانے عہد نامہ میں یہ قربانی کا جانور تھا جو گناہگاروں کو اس کے سر پر ان کے ہاتھ رکھنے کے طور پر اور اپنا خون بہانے اور مرنے کے وسیلہ سے ان کی بدکاریوں کو قبول کرنے کی بدولت بچاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ قربانی کے جانور کی موت کو بیان کرتا ہے جو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے ان گناہگاروں کے گناہوں کو اٹھاتا تھا اور ان کی جگہ پر فدیہ کی موت کے طور پر مرتا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ظاہر کیے گئے فدیے کا قربانی کا نظام جب نئے عہد نامہ کے برابر رکھا گیا تو یسوع مسیح کو جو پانی اور روح کی خوشخبری کی مکمل کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جو بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے آیا۔ تب کس نے نجات کی شریعت کو بنایا اور مقرر کیا؟ خدا ہمارے لیے نجات دہندہ نے اسے مقرر کیا۔ خدا نے نجات کی شریعت کو قائم کیا جو گناہگاروں کو گناہ سے آزاد کرتی ہے، اور یہی شریعت ہمیں عطا کر چکا ہے۔ شہادت کے صندوق میں شریعت کی 2 تختیاں، من کا مرتبان، ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی موجود تھے، اور یہ تمام چیزیں یسوع مسیح کی خوبیوں اور خدمات کے بارے میں ہم سے کلام کرتی ہیں۔ ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمیں بچاتا ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو روحانی طور پر آسمان کی بادشاہی کا سردار کا ہے اور ہمارا اچھا چرواہا بن چکا ہے۔ من کا مرتبان بھی ہمیں یسوع مسیح کے گوشت اور خون کے بارے میں بتاتا ہے جو ہماری زندگی کی روٹی بن چکا تھا۔ شریعت کی پتھر کی 2 تختیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا شریعت کو بنانے والا ہے۔ خدا کی معرفت قائم کی گئی شریعت گناہ اور موت کی شریعت اور گناہ کی معافی اور شریعت نجات کی شریعت ہے۔
جس طرح ہمارا خدا یسوع ہم پر زندگی کی شریعت اور موت کی شریعت قائم کر چکا ہے۔ اسی طرح شہادت کا صندوق اور اس میں ہر چیز سب ہم سے یسوع مسیح کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں اور اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے ناکافی اور کمزور ہم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم قبول کرتے اور دونوں شریعتوں کی پیروی کرتے ہیں جو یسوع قائم کر چکا ہے، تب ہم ایک مرتبہ گناہ گار بن سکتے ہیں، اور تب ایک بار پھر اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے وسیلہ سے راست باز بن سکتے ہیں اور یوں خدا کے اپنے لوگ بن سکتے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ لیکن اس موجودہ دور میں تقریباً پوری دنیا میں سے تمام مسیحی یسوع پر بے فائدہ ایمان رکھنے کا رجحان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خیمہ اجتماع میں ظاہر کی گئی سچائی کو نہیں جانتے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محض یسوع کے صلیبی خون پر تنہا ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع انہیں صرف صلیبی خون کے ساتھ نجات دے چکا ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں یسوع محض صرف ہماری نجات کے لیے صلیب پر مر گیا تھا؟ کیا یہ سب ہے؟ یعنی اس نے ہماری خلاصی کے لیے کیا کیا؟ دوسری طرف کیا اس نے ایک ہی بار سب کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت دنیا کے تمام گناہوں کو نہیں اٹھایا؟ متی کی انجیل 3 باب 13 سے 15 آیت، پہلا پطرس 3 باب 21 آیت، پہلا یوحنا 5 باب اس کی 6 آیت۔ مگر آج کے مسیحی محض آدھی گناہ کی معافی حاصل کرتے ہوئے صرف یسوع کے صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے معروسی گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد وہ ہر روز اپنی ذات پر سے اپنے روزمرہ کے گناہ دھونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی توبہ کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ نجات کتنی الٹ پلٹ ہے! یہ ایمان کے وسیلہ سے صرف اپنے آدھے گناہ دھونے اور تب اپنی ذاتی کوششوں کے وسیلہ سے باقی گناہوں کو دھونے کی کوشش کرنے کی مانند ہے۔ جب صورتحال ایسی ہے تو کیسے میں زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ بار بار یسوع مسیح کے بپتسمہ اور خون کو باہم سکھاتے ہوئے منادی جاری رکھوں گا۔ اب تک اس دنیا کے بہت سارے مسیحی ابتدائی کلیسائی دور کے مسیحیوں سے جدا آدھی کھوکھلی نجات پر ایمان رکھ چکے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں لوگ اب مسیحیت پر محض ایک دنیاوی مذہب کے طور پر گویا ایمان رکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے خاتون بنام ویل جونس نے خیمہ اجتماع کی سیریز کی پہلی جلد پڑھنے کے بعد گناہ کی معافی حاصل کی۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے وہ پہلے ہی ہماری کئی دوسری اشتہاد پڑھ چکی تھی۔ اگرچہ وہ متفق تھی ہماری کتابیں کیا کہہ رہی تھیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری سے مکمل طور پر بالکل مطمئن نہ کر سکی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اب بھی حیران ہوتی ہوئی کچھ شکوک رکھتی تھی۔ یہ درست لگتا ہے، لیکن تب کیسے اتنے سارے لوگ اس کی منادی نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اس نے اقرار کیا کہ جب اس نے خیمہ اجتماع کی سیریز کی پہلی جلد ختم کی، وہ نجات کا واضح ایمان حاصل کرنے تک پہنچی، اور یہ ایمان رکھتے ہوئے پانی کی خوشخبری درست ہے، یعنی یہ خیمہ اجتماع میں ظاہر کی گئی اصل سچائی ہے۔ بین سے اس کتاب کے ایک قاری نے بھی ہم سے لکھا، آپ جان کر حیران ہو گئے کہ آپ کی کتاب پڑھنے کی بدولت گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد میں اب اپنا گرجا گھر چھوڑ چکا ہوں۔ کیوں میں اس گرجا گھر کو چھوڑ دیا جس میں میں شراکت کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ رفتہ رفتہ پاکیزگی کی الہی تعلیم کی منادی کرتے تھے، ایسی چیز جو کلام مقدس میں سے نہیں سکھاتی۔ رفتہ رفتہ پاکیزگی کی یہ الہی تعلیم مکمل طور پر کلام مقدس کے مطابق نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے سکھانا جاری رکھا کہ میں یقیناً اور راست باز ٹھہر سکتا ہوں، جبکہ حقیقت میں میرا جسم کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے ایسے پیغامات میں بیٹھنا اور سننا ناقابل برداشت تھا۔ یہ ہے کیوں میں اس کلیسیا میں سے نکل آیا اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا، کیونکہ میں آپ کی کتاب پڑھنے کی بدولت اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکا ہوں۔ میں کوئی چارہ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس گرجا گھر کو چھوڑ دینا جس میں شراکت کر رہا تھا، اپنے آپ کو اب اس سے جدا کر لینا۔ جیسے ہم جو اس سب میں سے گزر چکے ہیں،
اب ایمان کے لوگ بن چکے ہیں اور آپ اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا کے ساتھ متحد کر چکے ہیں۔ تو اس دنیا کے سب لوگ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر وہ صرف سچائی کو جانتے ہیں، جس طرح کلام فرماتا ہے کہ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خیمہ اجتماع کا عہد کا صندوق بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ عہد کا یہ صندوق خیمہ اجتماع کے گہرے ترین حصہ میں رکھا گیا تھا۔ کوئی شخص صرف اسے خیمہ اجتماع کے پردہ کو ہٹانے اور اس میں داخل ہونے سے اور تب پاک ترین مقام کا پردہ اٹھانے اور اس میں جانے کے وسیلہ سے دیکھ سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں خیمہ اجتماع کا دروازہ مشرق کی جانب واقع تھا اور صندوق خیمہ اجتماع کے آخری مغربی کونے میں تھا۔ چوبیں صندوق سے الگ نہ کی جائیں۔ خروج کی کتاب 25 باب 14 سے 15 آیت فرماتی ہے، اور ان چوبوں کے صندوق کی طرف کے کڑوں میں ڈالنا اور ان کے سہارے صندوق اٹھایا جائے۔ چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان آیات کے ساتھ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنے کے وسیلہ سے پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کرنی چاہیے۔ خوشخبری پھیلتی ہے صرف جب ہم اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ خوشخبری کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی بدولت خداوند کی خدمت کرنا، صلیب کی راہ کی پیروی کرنا ہے، جس پر ہمارے خداوند ہم سے پہلے ہی چل چکا تھا۔ یہ ہے کیوں اس نے اپنی شاگردوں سے فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مرکز کی انجیل 8 باب اس کی 34 آیت۔ تمام دنیا میں حقیقی خوشخبری پھیلانے کے لیے عظیم قربانی، کوشش اور دکھ درکار ہیں۔ ہم اس حوالہ کو دیکھنے کی بدولت ڈھونڈ سکتے ہیں، محض کتنا زیادہ پالوس رسول نے پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے دکھ اٹھایا۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قیدی میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا، اور میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں، دریاؤں میں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوکے اور پیاسے کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگپن کی حالت میں رہا ہوں۔ اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز آبدید کرتی ہے۔ دوسرا کرنتیوں اس کا 11 باب اس کی 23 سے 28 آیت۔ تاہم جو خداوند سے زیادہ اپنے آپ کو محبت کرتے ہیں، جس نے ساری سزا سے انہیں چھڑانے کے واسطے اپنے آپ کو دے دیا، بذات خود خدا کی بادشاہی کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کرنا کوئی آسان رستہ نہیں ہے۔ کیسے کوئی کسان پسینے کے بغیر اچھی فصل کی امید کر سکتا ہے؟ اسی طرح شہادت کا صندوق بھی ہماری قربانیوں کے وسیلہ سے اٹھایا جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ داؤد بادشاہ نے عہد کے صندوق کو بیلوں سے کھینچنے والی ایک نئی گاڑی سے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں سے چوبوں کے ساتھ اٹھانے کی بجائے جس طرح اسے اٹھانے کو کہا گیا تھا لانے کی کوشش کی۔ راستہ میں بیل ٹکرا گئے اور ایک غزہ نام شخص نے خدا کے صندوق پر اپنے ہاتھ لگائے اور اسے تھاما۔ خداوند کا غضب تب عذاب پر خلاف بھڑکا اور خدا نے اس کی غلطی کی وجہ سے اسے مار دیا۔ غزہ وہاں اس کے صندوق کی وجہ سے مر گیا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب اس کی 1 سے 7 آیت۔ پس داؤد اس سے لرزا اور خداوند سے اس دن ڈرا اور خداوند کے صندوق کو جاتی عبود ادوم کے گھر میں لے گیا۔ یہ صرف اپنے آدمیوں کے کندھوں پر عہد کے صندوق کو اٹھانے کے وسیلہ سے تھا کہ وہ اسے 3 مہینے بعد اپنے قلعہ میں واپس لا سکا۔
جس طرح یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ ہمیں یقیناً شہادت کا صندوق ٹھیک اسی طرح اٹھانا چاہیے جس طرح خدا ہمیں اپنے پسینے اور خون کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، خدا کی خوشخبری کے لیے اپنے نا ختم ہونے والے خلوص کے ساتھ اٹھانے کے لیے دے چکا ہے۔ وہ جو واقعی بڑی شکر گزاری کے ساتھ گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کرنے کی خوش سے زیادہ جو ہمارے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے، ہم بار بار خداوند اور اپنے نجات دہندہ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس زمین پر خوشخبری کی خدمت کرنے کے لیے اس کی پیروی کے واسطے اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہم سب اس خواب کی مانند حقیقت سے سمیرانہ خوشی سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی خداوند ہمیں سچی خوشخبری کی خدمت کرنے اور اس کی پیروی کرنے اور زندگی کی وہ قسم گزارنے کے لیے جو اسے خوش کرتی ہے چن چکا ہے۔ ہمیں تنہا نجات کی سچائی کو جاننے کی اجازت دینا ہمیں خوشی کے ساتھ مغلوب کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور پھر بھی خداوند ہمیں حتیٰ کہ اس خوشخبری کی خدمت کی اجازت دے چکا ہے۔ ایسی عظیم برکتیں دینے کے بعد کیسے ہم ممکنہ طور پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم خدا کو اپنا سارا شکر پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہم سچی خوشخبری پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس عالمگیر منادی کے مقدس کام کے لیے کسی وقت، کوشش یا اپنی جائیداد کو بیچنے کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ہم خدا کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ حقیقت میں بذات خود ایسی چیز ہیں جس کے لیے ہم لامحدود طور پر شکر گزار ہیں، لیکن خدا یہاں روک نہیں چکا، بلکہ وہ ہمیں ملنے اور پانی اور روح کی سچی خوشخبری کو پھیلانے کی مزید قابل کر چکا ہے۔ یہ کیا ہے بلکہ ہمارے لیے عظیم برکت ہے۔ حتیٰ کہ کون دوسرا پانی اور روح کی اس خوشخبری کی خدمت کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ محض کوئی بھی اس خوشخبری کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیا سیاستدان خدمت کر سکتے ہیں؟ میر بلدیہ، صدر، بادشاہ، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کے معاشرتی مرتبے اتنے اونچے ہیں، اگر وہ نہیں جانتے اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کبھی سچی خوشخبری کی خدمت نہیں کر سکتے۔ مگر خدا ہمیں ایسے غیر مستحد موقع عطا کر چکا ہے اور حقیقتاً ہمیں اس خوشخبری کی خدمت کے قابل کر چکا ہے۔ یہ کیا ہی عظیم برکت ہے۔ میں فضل کے لیے شکر گزار ہوں جو ہمیں بخشا جا چکا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کر چکا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا خدا اور نجات دہندہ ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہیں جو یسوع کا گوشت کھاتے اور اپنے روحانی ایمان کے وسیلہ سے اس کا خون پیتے ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ لوکا کی انجیل 20 باب اس کی 38 آیت۔ اور زندہ یہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ جو کوئی اس خوشخبری کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتا روحانی طور پر مرتا ہے، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے کہ تو یہ روحانی طور پر زندگی ہے۔ خدا بے شک ان کا خدا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یسوع بذات خود ہمیں اپنے ذاتی بدن اور خون کے وسیلہ سے گناہ کی معافی عطا کر چکا ہے۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس سچائی پر ایمان نہیں رکھتے تب آپ یسوع کے ساتھ کچھ تعلق واسطہ نہیں رکھیں گے۔ یسوع مسیح آپ کو آسمانی برکات اور ابدی زندگی اور آپ کے گناہوں کی معافی بخشتا ہے۔ کون واحد ہے جو اچھا چرواہا بن چکا ہے، جو آپ کو دائمی برکات کے ساتھ سرفراز کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو قائم رکھتا ہے؟ یہ یسوع مسیح پانی اور روح کی خوشخبری کو مکمل کرنے والا خداوند ہے۔ یہی یسوع خدا ہے۔ میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک اور ہر کوئی اس یسوع پر اپنے خداوند کے طور پر ایمان رکھے۔ جہاں تک میرے لیے ہے، نہ صرف میں اس سچائی پر ایمان رکھتا ہوں اور اب خداوند کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ میں ہمیشہ مستقبل میں ایسا کرنا جاری رکھوں گا۔ لیکن آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو یقیناً خدا کی کلیسیا اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے مسیح کی محبت میں سکونت کرنی چاہیے؟ آئے ہم سب اپنی زندگیاں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گزاریں، جب تک وہ دن
جب ہم اپنے خداوند سے ملیں گے نہیں آ جاتا۔ آمین۔